کچھ لوگ جوانی کے دیوانہ پن کے اندر ان راستوں کے مسافر بن جاتے ہیں جن راستوں پر چلنے کے بعد ان کی جوانی تو داغدار ہو ہی جاتی ہے، بلکہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور آج اگر اکثر نوجوانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو زیادہ تر نوجوان اپنی جوانی کا استعمال اور جوانی کو گناہوں میں، اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزارتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ معاشرہ اور ہمارے معاشرے کے نوجوان برائیوں کے دلدل کی طرف اور برائیوں کے راستے کی طرف کیسے بڑھنے لگے؟ تو وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا کلچر، ہمارا معاشرہ اور موجودہ دور کے اندر سوشل میڈیا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے برائیوں کو اتنا پھیلا دیا کہ اب نیکی کرنے والے برائے نام نظر آتے ہیں اور جوانی کو داغدار کرنے والوں کی تعداد بڑے پیمانے پر نظر آتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کا ہمارا جوان پڑھتا کیا ہے، دیکھتا کیا ہے؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، جیسا پڑھے گا اس کا اثر قبول کرے گا، جو دیکھے گا اس کا اثر قبول کرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے جوانوں کی اگر کتابوں کا مطالعہ کیا جائے جس کا وہ مطالعہ کرتے ہیں تو زیادہ تر کتابیں آپ کو ایسی ملیں گی جو عشقیہ داستانوں سے لبریز، اور زیادہ تر الیکٹرانک میڈیا اور یوٹیوب پر ہمارے جوان جو دیکھتے ہیں وہ ساری چیزیں خرافات پر مبنی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ذہن بھی گندا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا پورا وجود اللہ عز و جل کی نافرمانی کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہمارے جوان ان کتابوں کا مطالعہ کرتے، ان احادیث کا مطالعہ کرتے جن کتابوں میں، جن احادیث کے اندر جوانوں کی عبادت کی فضیلت کا ذکر موجود ہے، تو یقیناً ان کے قدم راہ دین پر اور راہ راست پر ہوتے۔ لیکن اول تو شوق نہیں رہا، دوم ماحول نہیں رہا، اور تیسرا زیادہ تر لٹریچر اردو میں ہونے کی وجہ سے آج ہماری میکزیمم عوام اور میکزیمم نوجوان اردو سے ناآشنا ہیں، جس کی بنیاد پر ایسی کتابوں کے پڑھنے کا شوق اور ایسی کتابوں سے رابطہ ان کا منقطع ہو چکا ہے اور اسے پڑھتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ اب تو حالت اتنی خراب ہو چکی ہے، سوچ اتنی پراگندہ بن چکی ہے کہ اذان کی آواز سن کر بدک جاتے ہیں کہ کہیں کوئی ہاتھ پکڑ کے مسجد میں نہ لے جائے۔ اب تو سچویشن ایسی بن چکی ہے کہ نیکی کی محفلوں کے اندر دل نہیں لگتا، گناہوں میں ہی دل لگتا ہے، اور گناہی ایک فطرت ثانیہ بن چکی ہے، اور گناہوں کی عادت انسان کی زندگی کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ لازم بن چکی ہے۔ گناہ کے بغیر جینا نوجوانوں کے لیے مشکل ہے، نیکی کے راستے پر چلنا یہ نوجوانوں کے لیے مشکل ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، وہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو انسانوں کے ہر طبقے کے لیے ہادی بن کر کے آئے، انہوں نے نوجوانوں کی اہمیت کو کتنا اجاگر کیا، اور جوانی کی عبادت کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت عطا فرمائی اور کتنی فوقیت عطا فرمائی۔